بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، دین اسلام جس نے بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، محنت سے کمانے، کھانے اور کوشش و جدوجہد سے روزی حاصل کرنے پر سب سے زیادہ زور دیا ہو، اسی دین کے نام لیواؤں میں بھکاریوں کا تناسب سب سے زیادہ ہو، ہر چوراہے، گلی کوچے، ٹریفک سگنل اور مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے تو یہ کس قدر افسوسناک اور باعث شرم بات ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ بھی پروفیشنل بھکاریوں اور مانگنے والوں کو بھیک دیتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس بارے میں فرمان کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یاد دہانی کرواتے چلیں کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انتہائی مفید فرمودات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بھیک ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوں تو گھر پر مانگنے والوں کا ایک تانتا بندھا رہتا ہے، اور آپ گھر کی دہلیز سے باہر قدم نکالیں تو دکانوں پر، گلی چوراہوں پر، ٹریفک سگنلز پر اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد جیسی ببرکت جگہوں پر سوال کرنے والوں کی کمی نہیں آتی۔ انفرادی سطح پر تو چھوڑیے، بحیثیت قوم بھی ہم مانگنے والوں میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ آئے روز ہم یہ خبر سنتے ہیں کہ حکمرانوں نے IMF اور ورلڈ بینک میں قرضہ لینے کے لیے درخواست کر دی ہے، اور جو بحیثیت قوم بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق ذلیل و رسوا ہی ہو رہے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اگر آپ بھی ان پروفیشنل مانگنے والوں اور بھکاریوں کو 10-20 روپے کی خیرات دیتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی ان کا طرز عمل کیا تھا، اور ان لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سوال کرنے کی غرض سے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ وہ بولے کیوں نہیں، ایک کمبل ہے جس کا ایک حصہ ہم بچھا لیتے ہیں اور ایک حصہ اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے جس سے ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور اپنی دونوں چیزیں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو ہاتھ میں لے کر فرمایا ان کا خریدار کون ہے؟ ایک شخص بولا میں 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 دینار سے زائد کون دیتا ہے؟ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، یعنی اس کمبل اور پیالے کی بولی لگی، جو بولی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی۔ ایک شخص نے کہا میں ان دونوں چیزوں کو 2 درہم میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں اس کے حوالہ کر دی اور اس سے 2 درہم لے کر اس انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیے، اور فرمایا 1 درہم کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر گھر والوں کے لیے لے جاؤ، اور 1 درہم میں 1 کلہاڑی خرید لو۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلہاڑی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک لکڑی اپنے دستے مبارک سے ٹھونکی اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر یہاں لا کر بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں۔ پس وہ شخص چلا گیا، وہ لکڑیاں کاٹتا اور ان کو بیچتا۔ کچھ دنوں بعد وہ شخص آیا اور اس نے 10 درہم کمائے تھے، جس میں سے اس نے کچھ کا کپڑا خریدا اور کچھ کا کھانے پینے کا سامان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے حق میں یہ بہتر ہے اس بات سے کہ قیامت کے دن تیرے منہ پر ایک داغ لگا ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا درست نہیں مگر 3 طرح کے آدمیوں کے لیے، ایک وہ جو نہایت مفلس ہو، خاک میں لوٹتا ہو، دوسرے وہ جو پریشان کن قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، تیسرے وہ جس نے کوئی قتل کر ڈالا ہو اور اب اس پر دیت لازم آئی ہو مگر اس کے پاس دیت میں دینے کو کچھ نہ ہو،
وہ سوال کر سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے واقعہ میں دو پہلو پوشیدہ ہیں۔ ایک تو بظاہر ہم صاف دیکھ رہے ہیں کہ مانگنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر وہ جوان اور طاقتور ہے تو محنت کر کے کمائیں، لیکن دوسرا پہلو وہ لوگ جو خیرات ان پروفیشنل بھکاریوں کو دیتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ اس واقعہ میں یہ بات تو لازم ہے کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر جھوٹ نہ بولتے۔ اب دیکھیے کہ جس شخص کے گھر کا کل اثاثہ ایک کمبل اور ایک پیالہ ہو، کیا اس کے محتاج ہونے میں کچھ شک رہ جاتا ہے؟ لیکن چونکہ وہ معذور نہیں تھا بلکہ قوی اور کمانے کے قابل تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ دینے کی بجائے دوسری راہ تجویز فرمائی، یعنی محنت کی طرف اس کا خیال کروایا، پھر اسے عزت نفس کا سبق دے کر کسب حلال اور محنت کی عظمت و اہمیت بتلائی، جس سے وہ چند دنوں میں آسودہ حال ہو گئے۔ یہ تھا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز۔ یہاں پر اس پوائنٹ کی وضاحت کرنا نہایت ضروری ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصیبت زدہ شخص کے مانگنے پر مکمل پابندی لگائی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت حبشی بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو غنی کے لیے یعنی اس شخص کے لیے جو ایک دن کی خوراک کا مالک ہو، اور نہ تندرست و توانا اور صحیح الاعضاء والے کے لیے مانگنا حلال ہے۔ ہاں، اس فقیر کے لیے مانگنا حلال ہے جسے فقر و فاقہ نے زمین پر ڈال دیا ہو۔ اسی طرح اس قرض دار کے لیے بھی مانگنا حلال ہے جو بھاری قرض کے نیچے دبا ہو۔ یاد رکھو، جو شخص صرف اس لیے لوگوں سے مانگے کہ اپنے مال و زر میں زیادتی ہو، تو قیامت کے دن اس کا مانگنا اس کے منہ پر زخم کی صورت میں ہوگا، نیز دوزخ میں اسے گرم پتھر اپنی خوراک بنائے گا۔ اب چاہے کوئی کم سوال کرے، چاہے کوئی زیادہ سوال کرے، گویا یہ اصول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا گیا کہ اسلام میں بھیک مانگنا منع ہے۔ اسلام ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام محنت مزدوری کر کے کمانے اور کھانے پر زور دیتا ہے۔ دوسروں کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی اجازت صرف مجبوری کا حکم ہے۔ حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سوال کیا اور اس کے پاس اس قدر مال ہے جو اس کو غنی کر دے، تو وہ سوال کے ذریعے مال کی کثرت طلب کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، غنا کی حد کیا ہے، یعنی غنی ہونے کی حد کیا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس قدر جو اس کے لیے صبح اور شام کی غذا کا کام دے سکے۔ ایک اور روایت میں یہی الفاظ اس صورت میں ہیں کہ ایک دن یا ایک رات اور ایک دن پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو۔ اب ذرا تصور کیجئے، ذرا سوچئے کہ وہ لوگ جو ہمیں ہر جگہ پر بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو پروفیشنل گداگر ہیں، وہ تو اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی سری خلاف ورزی کر ہی رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ان پر ترس کھا کر یا انہیں مدد کرنے کے بہانے سے ان کی مٹھی میں 10-20 روپے چپکا دیتے ہیں، وہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی نہیں کر رہے۔ ہم نے آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل بتا دیا کہ جب ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مدد طلب کرنے آئے تو آپ نے اسے محنت کی راہ دکھلائی، یعنی اس طرح مدد فرمائی کہ وہ حلال رزق کمانے کی طرف جائے، نہ کہ بھیک مانگنے کی طرف۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے، تو آپ ان لوگوں کا انتخاب کیجئے جو تنگ دست تو ضرور ہیں مگر وہ بھیک مانگنے کی بجائے ان کی غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ وہ ہاتھ کسی کے آگے دراز کریں، بلکہ وہ محنت کو ترجیح دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اللہ کو قرض حسنہ دینے کے مترادف قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ کو اچھی طرح
इखलास से कर्ज दो। अगर तुम अल्लाह को कर्ज हसना दोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। और जो अल्लाह की राह में अपने अमवाल खर्च करते हैं उनकी मिसाल उस एक दाने की सी है जो उगाता है 7 बालियां और हर बाली में 100 दाने, यूं ही अल्लाह कई गुना बढ़ाता है जिसके लिए वो चाहता है। तो इस फरमान के बाद तो किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं रह जानी चाहिए। आपको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक भीख मांगने वालों की और इस माफिया की हौसला शिकनी करनी होगी। और किसी की अगर आप मदद करना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है जो इस्लाम में बताया गया है कि आप किसी भी मेहनत करने वाले किसी भी मजदूर की उजरत उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कीजिए और उसके साथ साथ उन लोगों का इंतखाब कीजिए जो भीख मांगने पर अपनी इज्जत नफ्स को तरजीह देते हैं और मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। अगर आप कहीं पर खाना खाने जाते हैं तो वहां पर फूड सर्व करने वाले को भी आप टिप की सूरत में इजाफी रकम देकर मदद कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप घर में कोई काम करने के लिए मजदूर वगैरह बुलाते हैं तो उसको उसकी मेहनत से ज्यादा तयशुदा उजरत से ज्यादा देकर भी अल्लाह को खुश कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में फरमान है कि अल कासिम हबीबुल्लाह, कि मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और अल्लाह के दोस्त की मदद करेंगे तो अल्लाह आप पर राजी होगा। याद रखिए कि रब से मांगने वाले कभी मायूस नहीं होते और जो लोग हर एक से हर वक्त हर चीज मांगते हैं उन्हें उनसे मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलता। लोगों के आगे हाथ फैलाने ही को भीख कहते हैं और ये इंसान की गैरत और हमीयत के खिलाफ है। इससे खुददारी खत और शर्मो हया जाती रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, हजरत हकीम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन सदका वो होता है जो कुछ मालदारी बाकी रख कर किया जाए। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। तुम सदका खैरात में उन लोगों से आगाज करो जो तुम्हारी जिम्मेदारी में हों। इस सब का खुलासा यह है कि इस्लाम चाहता है कि साहिब हैसियत अफराद अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, हकदार की बगैर मांगे मदद करें ताकि जरूरतमंदों को बाजारों, चौकों, चौराहों में मांगना न पड़े। हमारे माशरे में फैले हुए गुर्बत और अफलास के सायों ने न सिर्फ जरूरतमंदों को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है बल्कि पेशावरों ने भी भिखारियों का रूप धार लिया है। बदकिस्मती आज तक इस सिलसिले में कोई कानून साजी भी नहीं की जा सकी। भीख की लानत को इनफरादी कोशिशों से खत्म नहीं किया जा सकता है। जब तक इस सिलसिले में कोई इज्तमाई कोशिश नहीं होती तब तक इस्तात के मुताबिक जिसको जितना चाहे सदका दे दे, क्योंकि चौक चौराहे पर भीख मांगने वालों की फर्दन फर्दन ताकीक नहीं की जा सकती कि कौन हकदार है और कौन नहीं। सबको देना लाजिम नहीं, जिसे हकदार समझे उसे इस्तात के मुताबिक सदका दे दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दूसरों के आगे हाथ फैलाने से महफूज रखे और दूसरों की ज्यादा से ज्यादा मदद की तौफीक दे और इसके हलाल के दरवाजे हम पर खोल दे। आमीन।